प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इलेक्शन वरना लड़ाई, इमरान खान ने हैंडलर्स को खबरदार कर दिया। 14 मई से पहले बाकी असम्बलियां खत्म करने का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात न मानने पर मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। इस दफा पुरअमन एहतजाज न होने का भी इंदिया दे दिया। क्या इमरान खान इस दफा खतरनाक मार्च का प्लान कर चुके हैं? इसके अलावा बात करेंगे लाहौर में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा, गेट दरवाजे तोड़ दिए। परवेज इलाही घर से फरार, पुलिस की विफाकी वजीर सालिक हुसैन से भी तकरार हाथापाई। परवेज इलाही के घर पर पुलिस छापा किसके हुक्म पर हुआ? गिरफ्तारी जरूरी थी या कोई खास पैगाम देना था? इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बड़ा मोड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन का गैर मामूली दौरा, वजीर आजम वजीर खारजा की खुफिया गुफ्तगू लीक, खित्ते की सियासत बदल गई। क्या पाकिस्तान मगरब से दूरी इख्तियार करके चीन के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन जोड़ने का फैसला कर चुका? क्या IMF डील में ताउन न करने पर पाकिस्तान अमेरिका से खफा है? इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के शुरू में भी ज्वाइन करेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सीनियर तज्जियाकार, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह नियाजी साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर बात होनी है, लेकिन सबसे पहले ये जो छापा मारा गया परवेज इलाही के घर पे और ये जो ऑपरेशन नुमा चीज़ हुई, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं कि इस वाक़े से वफाकी हुकूमत ने खुद को अलहदा कर लिया। जो केयर टेकर सेटअप है, जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, वो भी कहते हैं कि वो मुल्क में मौजूद नहीं थे, वो भी इसका हिस्सा नहीं है। तो ये किसकी तरफ से इनिशिएट हुआ? पैटर्न अगर देखा जाए तो इसका सिमिलर है, जिस तरह से PTI में पहले क्रैकडाउन हुए हैं, ये इसी किस्म का मामला है। जरा बताइएगा क्या ओपिनियन है आपकी इसके बारे में? देखिए जी, पहले तो बात यह है कि जिस तरीके से सबने अपने आप को अलहदा किया है, तो जाहिर है कि उसमें तो एक बात बिल्कुल सामने है, कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि ये इसके अंदर जो है कोई एजेंसी इन्वॉल्व होंगी और वही होंगी जो मावराए रियासत जो है कुव्वत है, या रियासत के अंदर जो रियासत जो है वो कार फरमा होती है। मेरी आवाज मुझे वैसे वापस आ रही है, प्लीज उन्हें कहें भी ये कोई थोड़ा सा चेक कर ले। ठीक है, एको का प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। अच्छा जी नहीं तो उसके अलावा दूसरी बात जो सूरत हाल है वो ये है कि मेरा ख्याल है बड़ा ही तंग हो रहा हूँ, बहुत ऊंची आवाज आ रही मेरी। चलो दोबारा ये रान साहब दोबारा करें, मेरा ख्याल है उनको नियाजी साहब को दोबारा कॉल कर लें। न्याय साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। जी क्लास साहब, जिस तरह से न्याय साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इज ट्राइंग टू से कि ये तमाम चीज़ें ऐसी ही लग रही हैं जो कुछ ऑब्वियस है, बट इससे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो देखने वाले हैं। आपकी क्या ओपिनियन? नहीं, बड़ी बात तो उन्होंने बड़ी अहम की है कि उसमें यहाँ पे फेडरल हुकूमत कहती है हमें भी पता नहीं है, वहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर कहते हैं हमें पता नहीं है। तो फिर ये पुलिस अफसरान जो हैं, ये एंटी करप्शन जो है वहाँ के सोहेल चट्टा साहब हैं या दूसरे लोग हैं, तो ये किस से आर्डर्स ले रहे थे या अपना वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे? इतना बड़ा फैसला करना मेरा ख्याल है ये एंटी करप्शन के वो जो हैं ये अफसरान हैं उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, पुलिस के लिए भी नहीं होगा। तो किसके हाथ में थी, किन लोगों ने किया? और ये बड़े मेरा ख्याल क्वेश्चंस हैं। जी न्याय साहब साथ मौजूद हैं। न्याय साहब से पूछिए। जी न्याय साहब, बात जारी रखिएगा। दूसरा बात ये थी कि देखो जो भी है ऑपरेशन बड़ा रफ था और बड़े भोंडे अंदाज में हुआ है। तो इसका मतलब है कि या तो कोई एक मैं अब क्या कह सकता हूँ, मुझे तो इसके अलावा कोई शक नहीं कि परवेज इलाही साहब का जो है क्या इस पे कॉन्सेंसस है कि परवेज इलाही साहब की इमेज बिल्डिंग हुई है, उनको फायदा पहुंचा है, इमरान खान साहब को उसका फायदा पहुंचा है, क्योंकि इस तरह के हथकंडों से बड़ा किसी को कोई नुकसान तो पहुंचता नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि जिन्होंने किया है वो कोई अगर 1-2 मिनट का होता, आधे घंटे का होता तो भी काफी था, लेकिन वो तो कोई 8 घंटे बॉल टू बॉल कमेंट्री रही है। उसके बाद पूरे सारे पाकिस्तान के टेलीविजन स्टेशन सारी रात उसमें लगे रहे हैं और एन सवेरे बगैर की वजह से बड़े मिस्टीरियसली वो वापस चली गई पुलिस। तो मुझे एक उसमें सिर्फ चीज है जिसको मैं बार बार अपने प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ और बाकी भी जो जिन जगहों पे मुझे मौका मिला है, और वो सिंपल सी बात है कि परवेज इलाही बेचारों ने बावजूद तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बावजूद के वो सदर बन गए, उनकी तहरीक इंसाफ के अंदर औकात जो है पॉलिटिकली या प्लेसमेंट जो है या उसके जो उनके पास जो फुट होल्ड है वो 0/0 था। बल्कि इमरान खान साहब के लोग जो उठ के आए हैं और वो बर्मला कहते थे कि यार मुनस इलाही ने बहुत करप्शन किया इमरान खान साहब, क्योंकि मुंह से जो बातें निकलती रही है परवेज इलाही साहब तक पहुंचती होंगी।
अच्छा, फिर परवेज इलाही साहब का जो बैकग्राउंड है वो एक कई दहाइयों का एक बैकग्राउंड है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात जो है इस छोटे से पीरियड से हट के निकाल के एक बहुत ही सीरीन, बड़ा ही उनका जो है मजबूत तल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके रहे हैं, और ये एक अच्छे से चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके तल्लुकात। फिर बाजवा साहब ने ही इनको भेजा, और परवेज इलाही साहब एज लेट एज जनवरी फरवरी में इमरान खान साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते थे तो बाजवा साहब के कोई बुराई आती तो उससे पहुंच जाते थे, और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी वो कहते थे कि हमारी उससे लड़ाई नहीं बनती। तो इस बैकग्राउंड में मुझे ये लगता ही है कि परवेज इलाही साहब की पोजीशन, बहरहाल मैं कंस्पिरेसी थ्योरी पे जा नहीं रहा हूँ, लेकिन इस सारी उसके अंदर उनकी पोजीशन मजबूत हुई है। तहरीक इंसाफ के अंदर अगले दिन तहरीक इंसाफ का वाले गोल दर गोल जो है परवेज इलाही साहब के घर गए हैं, उनके साथ एलिजियंस शो की है, एक उनके साथ उन्होंने एक दूसरे को उसको अप्रिशिएट की है, ये सारी बातें होती रही हैं। अब आपने बड़ा तफसील से इसका जिक्र किया है कि इसका सारा फायदा जो है ये जो एक्सरसाइज की कि परवेज इलाही साहब को हुआ है, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब या पीटीआई के जहन में बात ये मौजूद थी कि 8 घंटे तक ऑपरेशन हो रहा है, लाइव हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, और जो परवेज इलाही साहब की तरफ से शिकायत आ रही है कि एक कारकुन जो है ना वो वहां पे नहीं पहुंचा परवेज इलाही साहब के घर पे, जो पुलिस के पास जाए, कोई लड़ाई झगड़े की कोशिश करे, जैसे जमान पार्क में हमने देखा। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को ये सारी गेम समझ आ रही थी कि परवेज इलाही साहब का इमेज बिल्डिंग के लिए हैंडलर्स हैं या कुछ लोग जो भी हैं, तो ये सारा काम किया जा रहा है, और उन्होंने अपने वर्कर भी नहीं भेजे, कोई ट्रेंड भी नहीं चला। पहले होता था छोटा सा भी कोई बात हो जाती थी, कहते थे जमान पार्क पहुंचो, ये ट्रेंड चलना शुरू हो जाते थे। तो परवेज इलाही साहब की दफा कोई ट्रेंड भी नहीं चला, कोई वहां पे उनके लिए कोई कॉल भी नहीं दी गई, कोई वर्कर भी नहीं पहुंचा। तो खान साहब ये गेम समझ रहे थे कि सारा उसी के लिए इमेज बिल्डिंग हो रही है। अगर पहली बात तो ये है कि खान साहब के पास जो पॉलिटिक्स है उसमें जो तो पॉपुलर पॉलिटिक्स है या जिसके लिए किसी शख्स की जो पजीराई है खान साहब के अलावा, उसकी बिल्कुल स्ट्रिक्टली इजाजत नहीं है। अच्छा। चाहे वो जावेद हाशी साहब हो, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे कोई बंदा भी आ जाए, खान साहब की जो अपनी डोमेन है, उनका जो असर सूख है जिस सियासी दायरे में जो बहुत वसी और रील हो चुका है उनकी मकबूलियत की वजह से, उसमें कोई इजाजत नहीं है कि आप किसी और लीडर के नारे लगाएं या उसके लिए बाहर न निकले। लेकिन असल बात मसला ये नहीं है। मेरे तो पॉइंट वो ये है कि कई दफा आप किसी बंदे को नहीं चाहते, लेकिन हालात और वाकयात जो है वो मजबूर कर देते हैं कि या तो आपको उस वक्त पब्लिकली लोगों को बताना पड़ेगा कि ये परवेज इलाही साहब की इमेज बिल्डिंग हो रही है, वो की नहीं जा सकती, कोई तहरीक इंसाफ अफोर्ड नहीं कर सकती किसी किस्म के भी इस किस्म के मामलात को लेके चलने में। अच्छा, अब जब नहीं कर सकती तहरीक इंसाफ, अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है कि वर्कर्स को अपने तौर पर तय कर रहे हैं कि जैसे कि मसलन रऊफ करासन साहब है, वो अपने तजाती जो है एक जो ज़हन इस्तेमाल करके लोगों को बताएंगे भाई उनके ज़हन में ये आ रहा है। ये वर्कर्स का ये ज़हन नहीं होता कि वो उसकी हम तो तजजिया करते रहते हैं और वो दूर की कोड़ी भी ले आएंगे, कहेंगे जी इमेज बिल्डिंग हो रही है। वर्कर्स जो है स्ट्रेट होते हैं। इमरान खान साहब ने फौरन ट्वीट की, परवेज इलाही के लिए रैलीज निकाली। अब ये सारी चीजें कि वर्कर्स की जब अब फर्ज किया कि इसके बाद उनको चीफ मिनिस्टर नहीं देते या उनको प्लेसमेंट नहीं मिलती, क्योंकि बिल्कुल जीरो थे। मैं आपको ये बात हतमी कह रहा हूँ कि उनकी तहरीक इंसाफ के अंदर पोलिटिकल हैसियत जो थी उसकी कोई बैकिंग नहीं थी, कोई उनका क्लाउड नहीं था तहरीक इंसाफ के अंदर। ये तो मुझे मतलब हमें एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि नाजरीन है उनसे शेयर कर रहे हैं। तो अब वो जब ये हुआ तो अब तहरीक इंसाफ के अंदर उनके एक हमदर्दी पैदा हुई है, जिसको या तो इमरान खान साहब इलानिया डिनाउंस करें और इसको डिसोन करें और कहें कि यार ये साजिश हो रही है, इन बातों में ना आ जाना। आजम स्वाति साहब गिरफ्तार हुए हैं, इसके पीछे देखना कोई एस्टेब्लिशमेंट गेम ना हो। वहां चौधरी साहब गिरफ्तार हुए, देखना एस्टेब्लिशमेंट गेम ना हो। फलाना बंदा गिरफ्तार हुए, देखना कोई एस्टेब्लिशमेंट गेम ना हो। ये बातें नहीं कही जा सकती। आपको पता है इमरान खान साहब ने जलसे में कहा और फिर ये बात उन्होंने आपके साथी, अपने कुलीग, आपके दर्जनों के साथ से मिल रहे हैं मीडिया के लोग, सबके सब लोग कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसमें एतबार कर सकूं। जलसे में, सियालकोट के जलसे में, लॉन्ग मार्च जो रावलपिंडी वाला था 26 नवंबर वाला, जिस दिन स्टार्ट हुआ से एक दिन पहले मरे कॉलेज के ग्राउंड में जलसा किया उन्होंने सियालकोट के अंदर। वहां इन्होंने कहा कि मुझे किसी पे एतबार नहीं है। अब इस बैकग्राउंड के साथ ये सारी बातें, वैसे आपका तजर्बा क्या कहता है सर? आप मेरे ख्याल 70 से सियासत कर रहे हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से,
آپ کا بڑا نام رہا ہے, بعد میں بھی بہت سارے آپ نے ایکٹیولی انوالو اس میں رہے ہیں. کیا لیڈر کو اپنی پارٹی کے لوگوں پہ اعتبار کرنا چاہیے؟ جو پاکستان کے حالات ہیں یہاں پہ, جس طرح کے اسٹیبنگ کی جاتی ہے, جس طرح کی 2 نمبریں کی جاتی ہیں, باقی پارٹی کا بھی ہم نے حال دیکھا, بینظیر بھٹو صاحب کا ہم نے دیکھا, بعد میں ہم نے نواز شریف صاحب کا دیکھا, یا نواز شریف صاحب نے جو کچھ جنید صاحب کے ساتھ کیا تھا, ایک لمبی تاریخ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح کے تجربے ہیں کہ کسی پہ اعتبار نہیں کرنا؟ سر دیکھیں جی, وہ تو میں تو کہتا ہوں کہ بالکل وہ بیچارے سچ ہیں سارے لیڈر. آپ نواز شریف پہلے ابھی سے چلے جائیں, نواز شریف صاحب کو لے لیں کہ پارٹی لیڈر وہ تھے. ساری پارٹی جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وہ اسٹیبلشمنٹ اچک لی. آپ سے زیادہ کون جانتا ہے اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہیں کہ جتنے بندے ہیں ایک ایک کا نام گنواتے جائیں, وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ ان لائن ہے نواز شریف صاحب سے. اور کہ جی آیا نواز شریف صاحب خود کیا فیل کرتے ہیں, وہ ہر بات کے اوپر پتہ چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اس کے حامی نہیں تھے, وہ تحریک عدم اعتماد کے حامی نہیں تھے, لیکن اسے بھی سے چلے جائیں. میں تو اینی شاید ہوں ذوالفقار بھٹو صاحب کو, میرے جنرل ضیاء الحق صاحب سے نون ان کے بیٹے جانتے ہیں, میرے نون ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, کیونکہ میں این اس وقت تک ایسی پوزیشن میں پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا, تو میں اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا ضیاء الحق صاحب کے پاس. اور وہ کسی نہ کسی, اور چونکہ ہم بھٹو صاحب کے خلاف تھے تو ایک نیچرل ہمارے ان سے ایک الائنس بن گیا, چاہے ہم اس کو اب جسٹیفائی کر سکیں یا نہ کر سکیں. تو میں نے وہاں پہ, ابھی بھٹو صاحب زندہ تھے تو میں آخری چیف منسٹر ذوالفقار جتوئی صاحب کو وہاں پہ دیکھا ان کے دسترخوان پہ. میں نے آخری چیف منسٹر صادق حسین کوئی صاحب کو ضیاء الحق صاحب کے دسترخوان پہ دیکھا. میں آخری چیف منسٹر غوث بخش ریشانی کو دیکھا جو 77 میں مذاکراتی ٹیبل کے اوپر پی این اے کے ساتھ دائیں ہاتھ پہ حفیظ الدین پیزادہ بیٹھے ہوتے تھے, بائیں ہاتھ پہ کوثر نیازی, دونوں ضیاء الحق کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہو گئے. ممتاز بھٹو کا فرسٹ قتل ہو گیا. آپ ایک لمبی لسٹ ہے. میں نے عمران خان صاحب جس دن آئے یہ اپوزیشن میں یا حکومت چھوڑ گئے, تو میں نے ان کے قریبی ساتھیوں کا, قریبیوں کو نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ میں کسی کا بھی نہیں پتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, لیکن میں 1-2 بندے میرے اعتماد کے تھے اور فیملی کے اندر تھے, میں نے کہا کہ اسے کہو کہ تمہارے 20 جو پہلے بندے ہیں ان میں سے 18 اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, اور یہ تم اس میں ایکسیپشن نہیں ہو. یہ فضل الرحمان کے ہاں یہ حال ہے, اور تو اور چھوڑیں, نواز شریف صاحب کے ہاں یہی حال ہے, پیپلز پارٹی کا یہی حال ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری اب اتنی تکڑی ہے, یہ اس طریقے سے صاحب آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے کہ سارے تو خان صاحب بھی تو جا کے پھر بعد میں اسٹیبلشمنٹ سے مل ہی گئے تھے نا سر. یہ بات ہے نا, اس سے تو بات ہے. ابھی بھی وہ دیکھیں ابھی کیا کر رہے ہیں, وہ ایک لمحہ بتا دیں آپ کے سامنے ان کی سیاست 1 سال کی بساط سامنے بچھائیں, ان کے اندر کریں. وہ خان صاحب نے الیکشن انہی سے مانگے ہیں, باجوہ کو ایکسٹینشن دی ہے. آپ کے باجوہ کے کہنے پہ تھوڑا انہیں بتا دیا, بعد میں کھل کے بتائیں گے کہ عاصم منی پرائیویٹ محفلوں میں 5-7 دن پہلے بہت سارے لوگ ان کو ملے ہیں. میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ انہی لوگوں نے مجھے بات بتائی ہے, جس میں سارے ہمارے جو میڈیا کے تھے, نامی گرامی لوگ تھے جو ان کی سائڈ پہ ہیں, کچھ نیوٹرل بھی تھے. تو خان صاحب نے کہا کہ میرے جنرل عاصم منی کے خلاف مہم مجھ سے باجوہ نے چلوائی ہے. کسی خان صاحب چونکہ ان کی ایک اچھی بات ہے کہ وہ یہ باتیں کئی دفعہ جو آن کے نا سلپ آف ٹنگ کے بہانے میڈیا پہ کھل کے بتا دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا الزام خان صاحب کوئی آپ کو بچے ہو, بیبی ہو, کہ باجوہ آپ سے اسمبلی بھی تحلیل کروا لے, باجوہ آپ سے اپنی ایکسٹینشن بھی بنوا لے, باجوہ آپ سے عاصم منی کے خلاف کیمپین بھی چلوا لے, پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں کوئی بطل حریت ہوں. بطل حریت تو کوئی بھی نہیں ہے. اس سے تو میں ریلیٹیولی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی پالیٹکس کو زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم اپنے منہ سے اندر سے کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے ان کو کوئی سپیس نہیں دی, بلکہ لیکن سر میں آپ کی تھوڑی سی نیاز صاحب, میں تھوڑی سی اس پہ مداخلہ تھوڑی سی کروں گا. ان کا طریقہ واردات ذرا ڈیفرنٹ ہے, زیادہ ڈیلیکیٹ ہے, زیادہ تجربہ کار ہے, وارداتیں وہ بہتر جانتے ہیں. سر اس کو نہیں بتاتا ہوں میں سمجھتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کھیلتے ہیں گڈ کاپ. عمران آپ یہ بات سمجھیں کہ عمران نے اگر اپریشیٹ کر دیا نواز شریف صاحب کو, جو کہ تنگ نظری کے ساتھ کی ہے کہ باجوہ کو اگر ایکسٹینشن نواز شریف نہ ڈٹتا تو باجوہ کو ایکسٹینشن مل جاتی. اب یہ کریڈٹ اب نواز شریف صاحب کو جب عمران خان دشمن نمبر 1 دے رہا ہے, جس کے بعد نواز شریف کے لیے 0 گنجائش ہے, اور ہر ایک کو پتا ہے کہ ان کے بھائی جو ہے وہاں جا کے بیٹھ کے, ان کا میں تو پاکستان جاتا نہیں ہوں. خواجہ حسن صاحب کس لیے گئے تھے, احمد خان صاحب کس لیے گئے تھے, محمد بن سلمان نے اچیری کو وہاں کس لیے بھیجا تھا, جو پاکستان کا ایمبیسڈر آج کل ایم بی ایس کا وہ ایڈوائزر ہے. یہ بحث ایسی ہے کہ آپ کے پروگرام کے اندر ہی کسی سے تشکیل طلب ہے,
لیکن باتیں یہ ہے کہ میں تو یہ کہیں میں کو کریڈٹ نہیں دے رہا ہوں. اچھا سر، ایک اور ریلیٹیولی معمولی مارجن ہے کہ اس نے اسٹینڈ لیا. آگے تھوڑا سا چلتے ہیں سر. یہ بڑی آڈیو لیکس آئی تھی سر ثاقب نثار صاحب کے یہ فرزند کی، اور وہ جس میں 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ یہ ٹکٹ کا ریٹ لگ رہا ہے. آج کل پی ٹی اے کا ٹکٹ جو ہے آپ نے لینا ہے تو 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ آپ کو دینا پڑتا ہے. آپ تک وہ پہنچی ہیں سر خبریں کو؟ آپ اس پارٹی کے فاؤنڈر ہیں، آپ نے اس پارٹی کو اپنا بلڈ دیا ہے، اس کو کھڑا کیا. جب مطلب موقع آیا کوئی اس میں حکومت میں آنے کا تو آپ لڑ جھگڑ کے سائڈ پہ ہو گئے تھے. تو باقی تو آپ کو اندر کی خبریں ہوں گی کہ یہ ریٹ کیا لگ رہا ہے سر 1 کروڑ 20 لاکھ روپے والی کیا کہانی ہے سر؟ صاحب بدقسمتی ہے کیونکہ تحریک انصاف کے اوپر پیسے کی لین دین کا الزام جو ہے جتنا اسٹرانگلی اور جتنا ایک پوری ویلیوز کے ساتھ تحریک انصاف پہ لگ گئے، جس کو کہنا چاہیے کہ مضبوط اس کے ساتھ تحریک انصاف پہ لگ گئے، کسی اور پارٹی میں نہیں لگا. اور پھر یہ اعجاز چودھری صاحب کی 1 کروڑ کی آئی ہے، اور 1 کروڑ میں کیا کہتے ہیں کہ منیمم 1 کروڑ وہ تو ڈونیشن کہہ رہے تھے سر، وہ کہہ رہے تھے ڈونیشن آپ کو دینا چلو آپ پڑے اس کو تو سارے ڈونیشن ہی لے رہے ہوں گے بیچارے. پھر ثاقب نثار صاحب کو کیوں آپ کہتے ہیں ان کے فنڈ ریزنگ کو ڈونیشن کیوں نہیں کہتے؟ لیکن عمران خان صاحب پہ دیکھیں نا، جب 23 جولائی نہیں سر ثاقب نثار صاحب کی، سوری میں نیاز بھائی آپ کی بات کریں، ثاقب نثار صاحب ایک سابق چیف جسٹس ہیں، ان کا بیٹا ایک اپنا اس کا پروفیشن ہے، دونوں کا کوئی تعلق نہیں عمران خان صاحب سے، پارٹی سے. چلیں ان کی سمجھ میں آتی ہے، اعجاز چودھری صاحب کی آتی ہے، کوئی اور لوگوں کی آتی ہے، پارٹی کے لوگ ہیں. جب یہ پرائیویٹ لوگ ایک سابق جج صاحب ان کا بیٹا جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کر رہے ہوگا تو اٹ ول ریز سیریس کوسچنز. میں تو میرے تو کرائٹیریا جس کسی نے ریاست پاکستان کے خلاف جرائم کیے ہیں، سازشیں کی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نشان عبرت بنایا ہے. باقیوں کے بارے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس نے کی ہے، چاہے وہ اس وقت سادھو بن کے ہمارے سامنے پھر رہو، سیٹ بن کے پھر رہو، ٹھیک ہے، کتنا کو پھر رہو، ریاست پاکستان کے ساتھ جرائم کرنے والے. پھر دو اور بھی بات کروں گا. بلوچستان کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں 70 کروڑ روپے کی سیٹ سینٹری بک رہی ہے. یہ 2018 کے الیکشن کی بات ہے. اچانک بلوچستان تحریک انصاف کے جو انچارج ہیں کو بعد میں گورنر بنا دیا گیا تھا بلوچستان کے اندر حکومت آنے کے بعد. انہوں نے کہا جی ہمارا ایک بندہ جو ہے وہ 70 کروڑ دے کے ہماری سینٹری سیٹ لینا چاہتا ہے، اس کا فلانا نام ہے. وہ بن گیا پھر سینٹ. پھر عمران خان صاحب نے اس کا ٹکٹ واپس کیا، پھر باپ سے کرائی. یہ سارے ہمارے سامنے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یا تو ہم بالکل بچے ہیں. سندھ کا جو ٹھیکیدار تھا پتہ نہیں نصاب ہے کیا نام تھا، سندھ کے صدر جہانگیر خان نے کہا اس کو بیچارے کو جس کو کہنے قصہ پاریزہ بنا دیا گیا پارٹی کے اندر. انہوں نے کہا جی وہ 30 کروڑ یا 40 کروڑ دے کے ٹکٹ لے رہا ہے، اس کو ٹکٹ بھی ملا، وہ الیکٹ ہو کے بھی آ گیا. اچھا لاسٹلی سر یہ نیازی بھائی کیا وجہ ہے، کیا ہے پالیٹکس میں ایسا؟ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری کا کام تھا، سروس کا کام تھا، لوگوں کو ایکسپیکٹیشن کہ لوگ اس میں کروڑوں روپیہ دے کے اس میں انٹر ہونے چاہتے. آخر اس میں کیا ایسی چیز ہے، چارم ہے، کیا ہے ایسا کہ لوگ کروڑوں روپے دے کے وہ آ کے یہاں ٹکٹیں لینا چاہتے ہیں، الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، سیاستدان بننا چاہتے ہیں؟ سر جی ہاں میں بالکل بات کر رہا ہوں جی. ان کا ایک آئیڈینٹی پرابلم ہے کچھ لوگوں کا کیا یہ ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ جی تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ گورنمنٹ سمجھتا ہوں، سب سے نااہل گورنمنٹ سمجھتا ہوں، اور سب سے جو ہے نا پاکستان کی خراب کرنے والی گورنمنٹ سمجھتا ہوں. تو اس لیے جب یہ لوگ آتے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے، ہر ایک کے ہاتھ لگ گیا تو ہر بندہ چاہتا ہے جی کہ میں 1 کروڑ بھر گیا اگر 40 50 100 کروڑ روپے کما لوں، تو ہر ایک کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے. اب تو خیر کیا بیوروکریٹس، کیا جرنیل اور کیا سیاستدان، بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہی عجیب و غریب ہے جی. ٹھیک ہے، چلے بڑی مہربانی سر، آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی. نیاز بھائی تھینک یو ویری مچ سر. حفیظ اللہ نیازی صاحب ہم سے ایکسکلوسیو گفتگو کر رہے تھے. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ کامران یوسف صاحب موجود ہوں گے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کریں گے. آرمی چیف کا دورہ ہے چین اور اس کے جو امپیکٹس ہونے والے آنے والے دنوں میں. اس کے علاوہ ایک گفتگو جس کے بارے میں کافی تذکرہ ہو رہا ہے وزیر اعظم کی اور وزیر مملکت برائے خارجہ ان کے مابین ہونے والی جو گفتگو ہے پاکستان کے سفارتی معاملات، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار کامران یوسف صاحب، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم کامران یوسف صاحب. جی السلام علیکم. جی اچھا کامران یوسف صاحب، ایک گفتگو ہے جو پی ایم اور ہنا ربانی کھر صاحبہ کے درمیان ہوتی ہے پاکستان کے سفارتی تعلقات کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے، اس کی ڈیٹیلز کے اوپر پہلے بات کرنا چاہیں گے آپ سے. کیا آپ کے پاس خبریں اس حوالے سے؟
دیکھیں اگر تو آپ ذکر کر رہی ہیں نا کہ جو ہائیلی کلاسیفائڈ جو ڈاکیومنٹس لیک ہوئے ہیں پینٹاگون کے، جس میں ظاہر ہے کہ امریکن جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دنیا بھر میں جو وہ انٹیلیجنس گیدر کرتی ہیں، اور اس میں ذکر ہے ایک ٹاپ سیکرٹ میمو کا جس کا ٹائٹل ہے پاکستان ڈیفیکلٹ چوائسز، اور اس میں یہ دعویٰ ہے، یہ خبر واشنگٹن پوسٹ میں بھی چھپی ہے کہ جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں فارن افیئرز ہنا ربانی کھر صاحبہ، انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان یہ جو ایک مڈل گراؤنڈ کی بات کرتا ہے چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، اس کو چھوڑ کر کے ایک لحاظ سے کھل کر چین کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو پاکستان کی پالیسی ہے کہ مغرب اور خاص کر کے امریکہ کو خوش کرنا ہے، اس کی وجہ سے ہم فل جو پوٹینشل ہے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کا اس کو حاصل نہیں کر پا رہے۔ اب یہ جو بات اپنی جگہ پہ، اس میں آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ اتنی جو ٹاپ سیکرٹ، خود امریکی یہ ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹاپ سیکرٹ کمیونیکیشن تھی، یہ کیسے امریکہ کے ہاتھ لگی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس میں جو ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں، دوسرا ایک اور میٹنگ کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں پی ایم کے ایک ایڈوائزر ہیں جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ رشیا کے خلاف جو فروری میں قرارداد آئی یو این جنرل اسمبلی میں، اس میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کے اندر باقی باتیں تو اپنی جگہ پہ ظاہر ہے کہ ہر ملک بند کمرے میں پرائیویٹلی بہت سی باتیں ڈسکس کرتا ہے، لیکن اس طریقے سے امریکہ کو اور امریکہ کے خفیہ اداروں کو ان تک رسائی، یہ ایک آئی تھنک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اسپیشلی جو ہمارے ادارے ہیں جن کا کام ظاہر ہے کہ یہ قومی سلامتی کے معاملے ہیں، اور یہ کیسے امریکہ کے ہاتھ لگی ہے، کسی نے خود وہ چیزیں ڈیٹیلز پرووائڈ کی ہیں اندر سے، یا کوئی اور اس سلسلے میں امریکہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی بنیاد پر ان تو ان چیزوں کی رسائی ہے، تو سرٹنلی اٹ از اے میٹر آف گریو کنسرن اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں۔ آپ کو یاد آ جائے گا رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، میرا خیال 2011-12 کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے ڈپلومیٹک انکلیو سے پرائم منسٹر آفس جو ہے اس کو بک کیا جاتا ہے، بلکہ ایک دفعہ تو اتنے ان کو سگنلز کی کوئی آ رہے تھے کہ ان کو میٹنگ جو ہے نا وہ ان کو کینسل کرنی پڑی تھی، یہ کیبنٹ کی ان کو ٹرانسفر کرنا پڑا تھا کسی اور میں۔ تو یہ تو رپورٹس پہلے سے موجود ہیں کہ یہاں سے بگنگ کی جاتی ہے پرائم منسٹر آفس کی، بعد میں ہم نے دیکھا لیکیج وغیرہ بھی سامنے آئی تھی۔ ایک چیز آپ نے بات کی کہ ٹاپ سیکرٹ ہیں، تو یہ چیزیں تو امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا، وکی لیکس ہیں، تھاؤزنڈز آف ڈاکومنٹس امریکن اپنی ڈپلومیسی کے تھے، جس سے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی امریکنز کی، جس میں بہت سارے مرکل وغیرہ اور میرا خیال ان کے پریزیڈنٹ تھے، اس کے یورپین اس کے ممالک کے تھے، اس میں فرانس کے تھے، دیگر تھے، ان کو بھی ہیکنگ کر رہی ہوتی۔ سو وہاں پہ تو یہ چیزیں سنوڈن نے کیا سر، وکی لیکس جیسے میں نے کہا وہاں سے ہوا، تو آلریڈی امریکہ میں بھی تو یہ چیزیں ہیک ہوتی ہیں، وہاں سے بھی لیک ہوتی ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سر اگر کمپیئر کیا جائے۔ نہیں بالکل آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جو بات جو ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی، رحمان ملک صاحب کا حوالہ دیا، میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی اب تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ جس طرح کی وہ دو کے قومی مفاد سے ہٹ کر وہ جو لوکل پالیٹکس میں رول پلے کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب تو واٹس ایپ کال بھی محفوظ نہیں ہے، تو امریکہ تو دنیا کی سپر پاور ہے، اور آئی ایم شیور کہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ وہ تو ان کو ہر چیز تک رسائی ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس کی بھی ضرورت نہ ہو، ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس طرح کی جو کمیونیکیشن ہے وہ انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں۔ رہی بات جو امریکہ کی، آپ نے بالکل وکی لیکس کا حوالہ دیا، ایون یہ بھی جو ڈاکومنٹس جو ہوئے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر کوئی بعض دفعہ سسٹم کے اندر لوگ ہوتے ہیں، وہ روگ ہو جاتے ہیں، انفارمیشن لے کے وہ لیک کر دیتے ہیں۔ یہاں پر میرے خیال میں معاملہ کچھ اور نوعیت کا ہے، یہاں پر تو سیریسلی مطلب یا تو اگر پاکستان کے اندر سے کوئی امریکہ کے لوگ اس طرح کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو پرائم منسٹر آفس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں یا فورن آفس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جا کے بتاتا ہے، وہ ایک اور بات ہے، یا پھر ٹیکنالوجی ان کے پاس ایک ایسی ہے کہ اس طریقے سے لیک ہو رہی ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کیا اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا کامران، اس میں میرا خیال ہے بعض دفعہ یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو کہ آپ کو اپنے ٹلٹ پاکستان کی اپنی ایک پوزیشن ہے، امریکن کے ساتھ ہمارے کوئی تھوڑا سا کبھی کمفرٹیبل ریلیشن شپ ہیں، کبھی نہیں ہے، چائنا کے ساتھ بھی اسی طرح رہتے ہیں، یہ واقعی اتنا بڑا آپ کا خیال ہے ڈسکلوجر ہے جو سامنے آیا ہے، جس پہ اتنا بڑا ہم نے طوفان اٹھایا ہوا ہے، یا پاکستان میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، لیک ہو گیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ کہنا ہمارے فارن منسٹر کا ہے کہ ہمیں کسی وقت ہمیں سائڈز لینی پڑیں گی، یا چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں یا امریکہ کو، اور ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پاکستان کو اس یہ لیک کا کوئی فائدہ ہوگا؟ امریکنز پہ دباؤ آئے گا کہ ہم نے پاکستان کو بیل آؤٹ کرنا ہے، ہم نے IMF سے کچھ ان کو لے کر دینا ہے، ہم نے دیگر جو جہاں سے ہماری آرم ٹوسٹنگ کرنی ہے ہم نے کم کرنی ہے، تاکہ پاکستان جو ہے چائنا کی گود میں جا کے نہ بیٹھ جائے؟ آپ سمجھتے ہیں اس لیکیج کا ہمیں پازیٹیو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، امریکن پہ دباؤ آئے گا اس بات کا؟
دیکھیں فائدے کی جہاں تک بات ہے اس کو میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں. یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ کیونکہ یہ جو پرائیویٹ کانورسیشن کہہ لیں کہ یا یہ وہ باتیں ہیں جو پبلک کے لیے نہیں ہیں, تو اس میں تو ڈسکشن بالکل ہوتی ہے. یہ جو ہنا ربانی خان صاحب نے بات کی, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک فورن سیکرٹری جو آپ ریٹائر ہو گئے, یہ انہوں نے مجھے خود کہا یہ بات کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں چند سال پہلے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس چوائس نہیں رہے گی. وہ کہتے ہیں میں تو گورنمنٹ کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ پوزیشن لینا پڑے گی کہ ہمیں چین کا ساتھ دینا ہے. فرق یہ ہے کہ اس طرح کی جو پرائیویٹ کانورسیشن ہے, اس طرح کی جو معاملات ہیں, وہ پبلکلی اس طریقے سے جب لیک ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر امریکہ کو یہ بات پتا ہے, امریکہ کے توسط سے باقی لوگوں کو پتا ہوگی, تو پھر وہ آپ کی جو پلانز ہیں ان کو پری ایمپٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کوئی بھی یہ بڑی مزے کی بات ہے, وہ سٹوری میں پڑھا تھا واشنگٹن پوسٹ والی جس پہ ساری لیکیج وغیرہ آئی, اس میں بڑی اس نے مزے کی بات کی ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان نے بلینز آف ڈالرز دیے ہیں امریکن سے. اس وقت ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہم چائنا کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہے تھے کیونکہ ہمیں بلینز مل رہے تھے. اب کیونکہ سپلائی بھی وہاں سے رک گئی ہے, ڈالرز کیا نہیں, میرا خیال 4-5 سال ہو گئے, اب اس طرح اس میں اس کولیشن سپورٹ فنڈ نہیں مل رہا, تو اب ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ وہاں سے چائنا سے ہمیں کوئی پیسے آنے کو امید ہے. پہلے سپیک تھا, اب وہ کہتے ہیں $58 بلین کی ہم آپ کے لیے ریل یا روڈ جو ہے. سو ہم جہاں سے ڈالرز ملیں گے وہ امریکنز ہیں یا چائنیز ہیں, ہم تو ان کو ساتھ. ہمارے سائڈ پہ کہتے ہیں اگر جمعہ جائن نال ہے, ہماری سائڈ پہ ساؤتھ میں کہتے ہیں کہ جہاں پہ برات جا رہی ہے, جہاں پہ ڈھول بج رہا ہے, وہ وہاں پہ ساتھ ہی ناچتا جا رہا ہے. وہ جس کی بھی برات ہو, گھر, آپ خود دیہاتی آدمی اس بات کو سمجھیں گے. تو جہاں سے ہمیں ڈالر ملیں گے, امریکنز پہلے ڈالر دیتے رہے, ہم ان کے ساتھ تھے, اب انہوں نے بند کر دیے. چائنا کہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں, اب ہم ادھر جا رہے ہیں. سر از اٹ ٹرو اسیسمنٹ جو میں کر رہا ہوں؟ سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اسی اسیسمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, کیونکہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آف اینڈ آن امریکہ اس خطے میں انگیج رہا, تو ان کو پاکستان کی ضرورت ہے, پاکستان کو وہ پیسے ملتے رہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے, لگتا یہ ہے کہ ان نیئر فیوچر یا فورسیبل فیوچر وہ کوئی ایسا سسٹم لگ نہیں رہا کہ امریکہ دوبارہ اس خطے میں آئے گا. ان کی جو ترجیحات ہیں, پہلے تو وہ یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں, پھر فوکس ان کا چائنا ہے. تو ایسی سچویشن میں اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کو ایڑیاں رگڑنی پڑ رہی ہیں کہ $1.1 بلین کی جو قسط ہے, آئی ایم ایف جو ہے پروگرام ابھی تک اپروو نہیں کر رہا. اور آئی ایم کنونسڈ کہ اگر امریکہ چاہتا تو شاید جتنی شرائط ہم نے مان لی ہیں وہ تھوڑا کرتا تو یہ چیز ہو جاتی. تو یہ بات پاکستانیوں کی بھی دماغ میں کہیں نہ کہیں ہے کہ امیڈیٹلی کوئی ایسا تھیٹر لگتا نظر نہیں آ رہا جس میں امریکہ کو ہماری ضرورت ہو اور ہم اپنی سروسز دیں اور ہمیں ڈالر ملیں. تو ایسی سچویشن میں آپ کو چین جو ہے وہی بیل آؤٹ کر سکتا ہے. لیکن ایک اور جو فیکٹر ہے نا, اب چین کی جو جتنی جو سی پیک ہو یا باقی چیزیں ہوں, وہ اتنی زیادہ پاکستان کے اندر ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے ہر طرح سے, کہ پاکستان اگر آج فیصلہ کرنا چاہے نا کہ ہم پل بیک کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. دیکھیں نا $30 بلین کی انویسٹمنٹ اور قرضہ جو ہم نے چین کا واپس کرنا ہے, تو پاکستان کے لیے چین سے باہر نکلنا چانس ہی نہیں ہے لاسٹلی, کیونکہ ہم اس میں ویسٹرن, اس میں کیپٹلسٹک اس میں رہے ہیں پچھلے 75 سالوں میں. اگر ہم چائنا یا رشیا کے بلاک میں جاتے تو پاکستان میں ہیومن رائٹس, یہاں پہ جمہوری ادارے, یہاں پہ جو تھوڑا سا کلچر آف ڈیموکریسی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ افیکٹ ہوگا جب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان ملکوں میں جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, سخت آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے پبلک اوپینین کو, ہیومن رائٹس کو, جمہوریت کو. پاکستان پہ بھی اس کے اثرات آئیں گے کیونکہ اب تک ہم یورپ کے ساتھ تھے تو یورپ کو دباؤ ہم پہ آتا تھا, جمہوریت ہونی چاہیے, ہیومن رائٹس ہونی چاہیے, فری اسپیچ وغیرہ وٹ ایور. کوئی اس کا امپیکٹ بھی ہوگا ہمارے اوپر, ہماری سوسائٹی پہ جو لوگ یہاں پہ آگے مرضی سے تقریریں کرتے ہیں, مرضی سے ہم ٹی وی پروگرام کرتے ہیں, تو یہ بھی کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ایشوز ہوں گے. سر میرا خیال ہے کہ ایشوز بالکل ہو سکتے ہیں اور ہوں گے, کیونکہ چائنا کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا ایک اپنا نظام ہے, ان کے لیے ڈیموکریسی یا اس طرح کی چیزیں ترجیحات نہیں ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں کہ جس ملک میں بھی جائیں ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے, ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, وہ جس طریقے سے بھلے مرضی آئے. اور اسی لیے رشیا کا بھی یہی ماڈل ہے. لیکن ایک جو فرق ہے نا, رشیا ہو یا چین ہو یا کچھ عرب ممالک کی بات کرتے ہیں, پاکستان اس لیے مختلف ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو آپ مہنگی چیزیں بیچ دیں, پیٹرول مہنگا کر دیں, سب کچھ کر دیں, لیکن لوگوں کو اگر کتھارسس نہیں کرنے دیں گے نا, شاید وہ ممکن نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں وہ والا فارمولا رشیا چائنا والا وہ اپلائی نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کے اندر ایک صرف سلور لائننگ ہے. ایون اگر چائنا کے قریب چلے بھی جائیں تو اس طرح کا سسٹم پاکستان کے اندر کم از کم مجھے لگتا ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ 2 میں سے 1 روٹی تو کھا لیں گے, لیکن یہ جو گپ شپ کرنا, کتھارسس کرنا, یہ کم از کم نہیں رک سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران یوسف صاحب, ہمارے سے ایکسکلوسیو گفتگو کر رہے تھے. یہاں پہ وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। क्लास साहब, कामरान यूसुफ साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंपैरिजन सा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो कल्चर है, डेमोक्रेटिक अगर वैल्यूज़ की बात करें तो इट डजंट गो वेल विद चाइना का जो निज़ाम है। तो क्या इस पे कमेंट करेंगे? ये बड़ा उन्होंने बड़ी अहम बात की। सवाल मैंने उनसे पूछा, शायद आम आदमी इसको किसी और एंगल से देखेगा। पाकिस्तान में अगर कोई जमहूरियत रही है यहाँ पे, या कोई थोड़ा ह्यूमन राइट्स की बात होती है, आज जो रोला डाला हुआ है पीटीआई ने कि हमारे खिलाफ यहाँ पे ये हुकूमत के एक्सेसेस हो रही हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ है, तो आवाज़ कौन उठा रहा है? और जिनको आवाज़ें दे रहे हैं वो कौन है? न किन को आवाज़ें दी जा रही हैं? अब चाइना को, रशिया को तो नहीं कह रहे ना कि आप हमारे लिए बात करें या हमारे साथ ज्यादती हो रही है। वैसे तो प्यूटन से 3 घंटे मुलाकात का इमरान खान साहब करके आए थे ना, हर दफ़ा बताते हैं। तो प्यूटन को कहे ना कि भाई साहब ज़रा पाकिस्तान पे आजकल तल्लुकात आप बड़े अच्छे हैं, आप इनको कहें जी हमारे साथ बड़ी ज्यादतियाँ कर रहे हैं, हमें जेलों में डाल रहे हैं, वर्कर्स को मार रहे हैं, आप रोकें इनको। और आपसे तेल भी ले रहे हैं और आपसे एनर्जी भी ले रहे हैं, सस्ता तेल ले रहे हैं, बल्कि वो तो ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। तो प्यूटन को इमरान खान साहब ने क्यों नहीं उनको ये अपील की? वहाँ पे आप उसमें चाइना या ये उसमें रशिया में लॉबिंग फार्म क्यों नहीं खोलते? आप कहाँ खोलते हैं? अमेरिका में खोलते हैं, यूरोप में कहते हैं, उनको अपील करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स या आपकी डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल प्रोसेस या बात करने की या वो कहते हैं तनकीद करने की आज़ादी, वहाँ आज़ादी है। या आप डॉलर ले लें या पैसे बना लें, मुंह पे जिप कर लें, या फिर आपने अगर अपनी आज़ादी रखनी है, बरकरार रखनी है, तो फिर आपको फिर वही वाली बात कि आधी रोटी खा लें। वो कहते हैं हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। मैं अब वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता कि हमें क्या क्या वहाँ पे कहा जाता है कि वो आज़ादियाँ आपको होनी चाहिए। अगर आपने आज़ादी रखनी है, बातचीत करने की, आपने बोलना है, अपनी राय रखनी है, तो फिर तो ठीक है। नहीं, फिर आपको यूरोपीय ममालिक के साथ खड़ा होना पड़ेगा जहाँ पे जमहूरी वहाँ पे कंसेप्ट हैं। अगर आपको डॉलर चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो फिर आयरन एक हैंड है, फिर रियासत जो है ना वो बिग ब्रदर है, फिर चमाटे भी मारेगी, किसी को बात भी नहीं करने के, खाना खिला देगी आपको, फिर आपकी मर्जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।